ہاں بہت سے لوگ رسول اللہ کے برابر میں دفن ہیں، تو رسول اللہ کے ساتھ تھوڑی کوئی قریب ہے نا، بہت سے لوگ ہیں، لیکن رسول اللہ سے بہت سے لوگ دور ہیں، لیکن دل سے دل کو راحت ہوتی اور ملے ہوئے ہیں تو بس قریب ہیں۔ مولا حسین جو ہے کربلا میں، رسول اللہ مدینہ میں، لیکن ایک دوسرے سے قریب ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبہ نستعین وہو خیر معین۔ ابو الصلاح کا استدلال، جنبوا مساجدکم النجاسۃ، یہ بتا رہا تھا کہ اعضائے سبعہ سب کے سب مساجد کو پاک ہونا چاہیے، نجاست سے اجتناب کرو۔ خوئی نے جواب دیا کہ اول تو اس کی سند غلط ہے، دوسری سند ضعیف ہے، دوسری بات یہ ہے کہ اس کا دلالت کرنا بھی قاصر ہے اپنے مدعا پر، کیونکہ مساجد سے مراد عام مسجدیں، ان کو پاک رکھو، اللہ کا گھر مراد ہے۔ ثانیاً یہ کہ مساجد کو اگر مان بھی لے کہ اعضاء سبعہ ہو، تو مساجد کا تبادر جو ہے مسجد جبہہ میں ہوتا ہے، ان سے پیشانی کی مسجد مراد لی گئی ہے۔ یہ کل کی بحث تھی۔ اب آج کی بحث یہ کہ کسی نے آ کر استدلال کیا کہ نہیں، پوری جگہ پاک ہونا چاہیے، مصلی پورا پاک ہونا چاہیے جہاں پر نماز پڑھی جا رہی ہے۔ وہ سید مرتضیٰ کا قول تھا۔ ان کے لیے دو موثقہ روایت پیش کی ہے۔ پہلی موثقہ ابن بکیر، قال سألت ابا عبداللہ علیہ السلام عن الشاذکون الفراش الذی ینام علیہ یصیبہ الاحتلام ایصلی علیہا۔ فرماتے ہیں کہ ابن بکیر نے سوال کیا امام صادق علیہ السلام سے شاذکونہ کے بارے میں کہ شاذکونہ ایک چیز ہے جس پر فرش بچھایا جاتا ہے، مثلا ایک فرش الذی ینام علیہ، وہ فرش جس پر سویا جاتا ہے، یصیبہ الاحتلام، اس کے اوپر احتلام پہنچ گیا ہے۔ ایصلی علیہا، تو کیا اس شاذکونہ پر نماز پڑھی جا سکتی ہے یا نہیں؟ فقال لا، امام علیہ السلام نے کہا کہ نہیں، اس پر نماز نہیں پڑھی جا سکتی ہے، جہاں پر احتلام ہو گیا اس جگہ پر نماز نہیں پڑھی جا سکتی ہے۔ دوسری روایت موثقہ عمار ثابتی، امام صادق علیہ السلام سے فی حدیث قال سئل عن الموضع القذر، ایک نجس جگہ کے بارے میں سوال کیا گیا، یکون فی البیت، جو نجاست گھر میں یا غیر بیت میں تھی، ولا یصیبہ الشمس، اور اس نجاست پر سورج بھی نہیں چمکا ہے، ولکنہ قد یبس الموضع القذر، لیکن وہ نجس موضع خشک ہو چکا ہے، قال لا یصلی علیہ، کہتے اس پر نماز نہ پڑھو، جو خشک ہو جانے کے باوجود اس گھر میں نماز نہ پڑھو۔ یہ دو روایت بتاتی کہ جگہ پوری جو نجس ہو جائے اس سے اجتناب کرو نماز پڑھتے وقت۔ نماز پڑھتے وقت اس نجس جگہ پر نماز نہیں پڑھ سکتے، پوری جگہ وہ پاک ہونا چاہیے۔ خوئی کہتے صرف یہ دو روایت نہیں، دوسری چند اور روایتیں بھی ہیں جس کے ذریعے استدلال کیا جا سکتا ہے کہ پوری جگہ پاک ہونا چاہیے جہاں نماز پڑھی جائے۔ اس میں سے ایک روایت یہ بھی ہے، صحیح زرارہ ایک، حدید ابن حکیم الازدی، یہ دو افراد، زرارہ اور حدید ابن حکیم ازدی، دونوں
جمیعاً قال، دونوں نے مل کر کہا، قلنا لأبی عبداللہ علیہ السلام، ہم نے دونوں نے امام صادق علیہ السلام سے کہا، السطح یصیبہ البول، چھت اس پر پیشاب پہنچا، او یبال علیہ، یا چھت پر پیشاب کیا گیا، یصلی فی ذلک المکان، جس چھت پر پیشاب کیا گیا کیا اس جگہ پر نماز پڑھی جا سکتی ہے؟ فقال ان کانت تصیبہ الشمس والریح، اگر اس جگہ پر سورج اور ہوا چلی، سورج چمکا ہے اور ہوا چلی ہے، وکان جافا، اور وہ جگہ خشک ہو گئی ہے، فلا باس بہ، اس میں کوئی حرج نہیں، خشک جگہ پر نماز پڑھ سکتے ہیں، الا ان یتخذ مبالان، مگر یہ کہ وہ جگہ پیشاب کی جگہ اخذ کی گئی ہے نا، پیشاب کے لیے مخصوص کی گئی ہو، تو وہاں پیشاب کی جگہ پر نماز نہ پڑھی جائے۔ بس یہاں پر حکم کے اندر اس روایت میں دو چیز اخذ کی گئی ہے کہ اگر نماز پڑھنا ہے تو وہ جگہ خشک ہو گئی ہو اور سورج اس پر چمکا ہو، تو پھر اس جگہ پر نماز پڑھ سکتے ہیں۔ اس کا مفہوم کیا بنتا ہے کہ اگر خشک نہیں ہوئی ہے یا سورج نہیں چمکا ہے تو اس کا مطلب یہ کہ اس جگہ پر نماز نہیں پڑھ سکتے، پس جگہ پر نماز نہیں پڑھ سکتے، جگہ جہاں پر احتلام ہوا ہے اس جگہ پر نماز نہیں پڑھتے۔ ظاہر کمرہ احتلام اکثر جو ہے اندر کے کمرے میں ہوتا ہے، جہاں میاں بیوی اکیلے رہتے ہیں، وہاں پر کوئی سورج تھوڑی چمکتا ہے، تو وہاں پر جو ہے اکثر جو ہے یہی کہ وہاں پر سورج نہیں چمکا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہاں پر نماز نہیں پڑھ سکتے ہیں۔ مفہوم شرط یہ نکلتا ہے اس روایت کا کہ وہ احتلام والے کمرے میں جس میں سورج نہیں چمکا ہے اس کمرے میں نماز نہیں پڑھ سکتے ہیں۔ بس اس روایت سے بھی استدلال کیا جا سکتا ہے کہ احتلام والے پورے کمرے میں نماز نہیں پڑھی جا سکتی ہے۔ دوسری روایت، اور یہ بھی صحیح تھی، دوسری روایت بھی صحیح ہے روایت، اور صحیحۃ اخری، سألت ابا عبداللہ ابا جعفر علیہ السلام، میں نے سوال کیا، یہی اسی زرارہ کی روایت صحیح ہے، اس میں بھی امام باقر علیہ السلام سوال کیا، عن البول، اس پیشاب کے بارے میں کہ یکون علی السطح، کیونکہ پیشاب چھت کے اوپر تھا، او فی مکان، ایسی جگہ پر تھا کہ الذی یصلی فیہ، جس جگہ پر نماز پڑھی جاتی وہاں پر پیشاب تھا، فقال اذا جففت الشمس فصلی علیہ، اگر سورج نے اس کو خشک کر دیا تو اس پر نماز پڑھیں، فهو طاہر، وہ پاک ہو گیا ہے، پاک ہو گیا، آپ نماز پڑھ سکتے ہیں۔ چونکہ یہ روایت دلالت کرتی ہے اس بات کے اوپر کہ وہ مکان کہ جس پر اگر سورج چمکا ہے تو اس پر نماز پڑھیں، اور اگر سورج نہیں چمکا اور پاک نہیں ہوا ہے تو اس پر نماز نہیں پڑھ سکتے ہیں۔ بس پتہ چلا کہ نجس جگہ پر نماز نہیں پڑھ سکتے ہیں، مفہوم اس کا بھی یہی نکلتا ہے۔ یہ دو روایت پیش کی خود آخوئی نے اپنی طرف سے، کہ دو روایتیں صحیحہ، وہ بھی زرارہ کی، بتا رہی ہے مفہوم کے لحاظ سے کہ جگہ کو بھی پاک ہونا چاہیے، لیکن اب رد کرنا شروع کریں، کہتے ہیں کہ یہ تو ان دو روایت کے علاوہ ابھی بھی استدلال کر رہے ہیں کہ جگہ کو پاک ہونا چاہیے، ایک روایت نبوی سے بھی استدلال کر رہے ہیں۔ روایت نبوی میں یوں آیا کہ نہا عن الصلاۃ فی المجزرہ والمزبلہ والمقبرہ وقاعۃ الطریق وفی الحمام وفی معاطن الابل وفوق ظہر بیت اللہ، کہتے ہیں کہ پیغمبر صلوات اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا
کہ نماز بکروں کے ذبح کرنے کی جگہ اس کے اندر بھی مذبح خانہ جو ہوتا ہے اس کے اندر بھی نماز نہ پڑھی جائے، مزبلہ یعنی کوڑے کا ڈھیر وہاں پر بھی نماز نہ پڑھی جائے، وقاعت الطریق اور راستہ کاٹنے والی چیزیں وہاں پر بھی نماز نہ پڑھیں، رکاوٹ جہاں پر پڑتی ہے لوگوں کے آنے جانے کی، وفی الحمام حمام میں بھی نماز نہیں پڑھیں، وفی معاطن الابل اونٹوں کے باڑے میں بھی نماز نہ پڑھیں، اور فوق ظہر بیت اللہ خانہ کعبہ کی چھت کے اوپر بھی نماز نہ پڑھیں۔ فرماتے ہیں کہ استدلال کرنے والا کہتا ہے اس روایت سے کہ جو بکروں کے ذبح کرنے مذبح خانہ جو ہے اس میں اور کوڑے کے ڈھیر میں اور حمام میں حمام میں نماز پڑھنے کی ممانعت جو کی ہے پیغمبر نے، سوائے اس کے اندر نجاست کے اور کوئی بات نظر نہیں آتی کہ بکرے کو ذبح کرتے خون ہی خون ہر جگہ ہوتا ہے، اور جو ہے کوڑے کے ڈھیر وہاں پر بھی ہر جگہ نجاستیں ہوتی ہے، اور حمام میں لوگ غسل جنابت کرنے کے لیے انہیں گندگی صاف کرنے کے لیے تو وہاں پر بھی نجاستیں ہوتی ہیں، اس لیے نجاست کے علاوہ کوئی عنصر نظر نہیں آتا کہ یہاں پر پیغمبر نے منع کیوں نماز پڑھنے سے، اس لیے ان جگہوں کو پاک ہونا چاہیے۔ ہاں وہ تو صحیح ہے، لیکن کلی طور پر اگر جو ہے وہ حمام کے اندر منع آ جائے تو اس کے نتیجے حمام میں نماز نہیں پڑھنا چاہیے، نہیں چاہے وہ جگہ بنی ہوئی ہو، پھر بھی پاک کی بات نہیں کہہ رہے، نجس جگہوں پر نماز نہیں پڑھی جا سکتی ہے، یعنی نماز پڑھنے کی جگہ نجس نہیں ہونا چاہیے، یہ مطلب ہے۔ اب آئیے ان سارے استدلالات کو آخوئی رد کرتے ہیں، اور جس میں یہ کہا گیا کہ پوری جگہ کو پاک ہونا چاہیے نماز پڑھنے کی، یہ بات غلط ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ آئیے ہم خود آپ کے سامنے جو منع آیا ہے ان جگہوں پر نماز پڑھنے سے، حمام و کوڑے کا ڈھیر ہو، مذبح خانہ، کہتے ہیں ان جگہوں پر جو نہیں آیا ہے اس کا راز یہ ہے کہ نماز ایک شرافت والی چیز ہے، یعنی قربان و کل تقی، ہر متقی کے اللہ کے نزدیک ہونے کا ذریعہ ہے، معراج المومن نماز، تو ایسی متبرک نماز اس کے ساتھ مناسب نہیں ہے کہ انسان نماز پڑھے کوڑے کے ڈھیر پر، نماز پڑھے اسی بکرا ذبح ہونے والے خون پر، نماز پڑھے وہاں پر کہ جہاں پر حمام میں غسل جنابت انجام دیا جا رہا ہے مثلا، تو یہ ذرا مناسب نہیں، اس لیے پیغمبر نے منع کیا ہے، چونکہ وہاں پر خبیث چیزیں رہا کرتی ہیں، خون خبیث ہے، منی خبیث ہے، کوڑے کے ڈھیر پر ہر قسم کی نجاستیں ہوتی ہیں، بس اس لیے ان جگہوں پر منع کرنا کراہت پر حمل کریں گے، اور منع کرنے کی وجہ مناسبت نہ ہونا ہے، مکروہ ہے، کراہت رکھتا ہے اس لیے نہیں کہ یہ نجاست سبب بنتا ہے کہ نماز نہ پڑھی جائے، ورنہ آپ دیکھیں کہ اس اونٹ کے باڑے میں کہاں نجاست ہے، اس کے تو پیشاب اور فضلات بھی پاک ہیں، پھر بھی منع کیا گیا،
خانہ کعبہ کی چھت پر کہاں جو ہے نجاست ہے، اس کے باوجود وہاں پر منع کیا گیا۔ تو ہر ایک کی اپنی مناسبتیں ہوتی ہے، اس لیے اس مناسبت کی وجہ سے نماز پڑھنے کو منع کیا گیا ہے۔ اونٹ کے باڑے میں بہرحال گندا ماحول ہوتا ہے، اس کے اندر اچھا نہیں نماز پڑھنا۔ خانہ کعبہ کی چھت پر گویا کہ خانہ کعبہ کے اندر وہ خانہ کعبہ کی ایک قسم کی توہین ہو رہی تھی کہ اس کے چھت پر چڑھ کر ہم نماز پڑھیں۔ مثلاً اس قسم کا عنوان، اب پتہ نہیں کیا عنوان ہے۔ قبلہ تو چلو ہر طرف قبلہ ہے، اس کے اوپر ہی ہم چڑھے ہوئے، کوئی مسئلہ نہیں۔ چھت کے اوپر بھی قبلہ آ جاتا ہے، اس میں کہیں پر کوئی چاروں طرف ہمارے قبلہ ہے، کسی رخ پر بھی نماز پڑھے ہمیں۔ تو وہاں پر بھی جو ہے بہت سارے عنوانات، اس لیے جو ہے وہ منع کرنے کا سبب یہ کہ مناسبت نہیں ہے، اس کام کے لیے ہم ہیں اس کی مناسبت ختم۔ نماز میں اصل مناسبت ہے کہ انسان اللہ کے سامنے انتہائی ذلیل و حقیر و رسوا و اپنے آپ کو گڑ گڑا کے اللہ کی بارگاہ میں۔ اب تو خود خانہ کعبہ کی چھت پر چڑھ کر اپنے آپ کو جو ہے دادا سمجھنے لگ گئے ہیں، تو یہ ذرا مناسب نہیں ہے نا۔ یہ منع نہیں ہے، کراہت ہے بس، ٹھیک ہے، اچھا نہیں ہے۔ منع تو نہیں ہے لیکن جو کراہت رکھتا مثلاً بالفرض، بس ان عناوین کے درمیان اور نجاستوں کے درمیان کوئی مساوی کی نسبت نہیں ہے، بلکہ عموم خصوص من وجہن کی نسبت ہے۔ ہو سکتا ہے کہ حمام میں نجاست نہ ہو پھر بھی کراہت قرار دی گئی ہو، تو نجاست کے ساتھ ملنا تو کوئی ضروری نہیں ہے۔ اس طرح ہو سکتا ہے کہ جو ذبح خانہ ہے اس میں بھی کوئی نماز پڑھنے کی پاکیزہ جگہ ہو، پھر بھی مکروہ قرار دیا۔ ہو سکتا ہے کوڑے کے ڈھیر پر بھی کوئی پاک جگہ موجود ہو، وہاں پر اس پر نماز پڑھی جائے، تو کوئی ضروری نہیں کہ نجاست ہی کا عنوان ہو۔ اس لیے حمام میں بھی نماز ہو سکتی، غیر حمام میں بھی نماز ہو سکتی، اور طہارت کو بھی محفوظ رکھا جا سکتا ہے۔ حتیٰ یہ کہ اگر جو حمام میں کوئی جگہ نجس ہے تو اس کو فوراً پاک بھی کیا جا سکتا ہے، اسی وقت دھو کر وہیں پر نماز پڑھے مثلا، تو اس کو کون سا حرج ہے؟ ہاں تو یہ مناسب نہیں ہے، ہاں واقعی جی مناسب نہیں کہ وہاں جائے انشاءاللہ۔ اجتنبوا مواضع التہمہ، تہمت کے مواضع سے دور رہو، یعنی اتقوا مواضع التہمہ۔ کون سی تفسیر؟ تصاویر جو مکروہ ہے، چاہے کمرے میں کہیں پر بھی لگی ہو تصویر مکروہ ہے، سامنے ہو، پیچھے ہو، اطراف میں ہو، لیٹی ہوئی ہو، بیٹھی ہوئی ہو، کیسی بھی تصویر ہو وہ حرام ہے۔ کپڑا ڈالیں تو ٹھیک ہے، اس کو چھپا لیں یا اس کو تصویر کو الٹا کر دیں جس سے نظر نہ آئے تو کافی ہے، ٹھیک ہے۔ جاندار کی، یعنی کسی حیوان کی، درخت و پھول پتے اور جو ہے ان کی ہو تو کوئی حرج نہیں، پہاڑ کی ہو، آبشار کی ہو تو کوئی حرج نہیں ہے۔ صلی اللہ